السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ آج ہم آپ سب لوگوں کے سامنے شب برات سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور غور فرمائیے۔ یہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ سے منقول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کا انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ان حدیثوں میں سے بعض احادیث اس سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء اکرام نے کہ ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ اکرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت ہی غلط ہوگا۔ دوسرا مسئلہ شب برات میں عبادت کرنے کا ہے، تو امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی امت مسلمہ کا وہ زمانہ جو سب سے بہتر مانا جاتا ہے، یعنی صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تو اس میں بھی اس رات کی فضیلت کا فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا، بے بنیاد کہنا یا بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے، لیکن اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے یہ گڑھ کر کہہ دیا ہے کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھی جائے۔ ان سب باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ نفلی عبادت اس رات میں جس قدر ہو سکے وہ انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ تنہا پڑھی جائیں گی، جماعت کے ساتھ نفل نمازوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، تہجد کی نماز مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے۔ اس رات میں قبرستان جانا ایک روایت سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اس رات کے اندر۔ اس حدیث کے پیش نظر مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں، لیکن حضرت مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ساری حیات طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع جو قبرستان کا نام ہے تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، اس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوتی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ ایک اور بات ہے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء اکرام کے نزدیک درست نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا نفل ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جان چکے ہوں گے شب برات کی فضیلت کے بارے میں، شب برات میں نمازوں کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے، شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے، اور شب برات میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو مل چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کا آپ نے آخر تک دیکھا، ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن والا آپشن سیلیکٹ کر لیجئے، جس سے آپ کو آگے آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔